ناظرین نیوز اپڈیٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین بات کرتے ہیں پاکستان کے حالات حاضرہ پہ۔ ناظرین سب سے پہلے بات کرتے ہیں ارشد شریف شہید، ان کی نماز جنازہ آج 2 بجے فیصل مسجد میں ہوگی، اور زیادہ سے زیادہ آپ سب کو شرکت کرنی چاہیے، اور ان کے صالح ثواب کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے، اور ان کے جو اس مرڈر کے حوالے سے بھی دعا کریں کہ جو بھی ان کے حقیقی قاتل ہیں وہ سامنے آ سکیں۔ تو دوسرا ناظرین، ایک ہی بات، سب سے اہم جو بات ہے کہ دکھ صرف پوری قوم بہت زیادہ دکھ اور کرب میں ہے کہ ایک ایسا صحافی جو صرف اور صرف کرپشن کی جو سٹوریاں ہیں، مطلب جتنی بھی ہمارے ملک میں کرپشن، یہ جو 2 خاندان ہیں، مطلب وہی آپ کے سامنے مطلب پیش کر رہا تھا۔ اس کے علاوہ تو اس کا کیا قصور تھا؟ جو حقائق تھے، اگر ان سے ان کو کوئی دونوں پارٹیوں کو، یہ ہمارے کسی بھی سیاسی یا مطلب غیر سیاسی کسی کو بھی کوئی پرابلم تھی تو وہ پاکستان میں ڈالتے ہیں، وہاں پہ جاتے، ان کے خلاف کوئی کمپلین کرتے، لیکن اس کے اوپر جو ملک میں جگہ جگہ ایف آئی آر درج شروع کر دیں، اور تقریباً 15 اپروکسیمیٹلی ان کے اوپر جو ایف آئی آر درج کی۔ دوسرا سب سے جو خطرناک ایف آئی آر درج کی وہ ملک سے غداری کی۔ ناظرین آپ کو یاد ہوگا وہ ایک پروگرام میں ان کی آنکھیں نم ہو گئیں ارشد شریف صاحب شہید کی، تو ان کو سب سے زیادہ دکھ تھا کہ ان پہ غداری کا مقدمہ درج کر دیا۔ دیکھیں ناظرین، ایک شخص جس کے جو ایک آرمی آفیسر کے گھر میں پیدا ہوا، اس کے باپ نے اس کو حق حلال کی کمائی سے جوان کیا، بڑا کیا، اس کی پرورش کی، اور وہ ان سیاسیوں سے کسی سے خریدا نہیں گیا، وہ ضمیر فروش نہیں نکلا، اس نے اپنی جو صحافت ہے اس کا حق ادا کر دیا، اس کو صحافت کو عبادت سمجھ کے اس نے اپنا کام کیا، اور آج پوری دنیا میں خدا تعالیٰ نے اس کو جو عزت اور مقام دیا وہ شاید کسی کو نہیں دیا۔ وہ بہت بہت عظیم شخص، بہت عظیم شخص۔ اور ناظرین دوسری سب سے بڑی بات، ان کی والدہ ارشد شریف شہید صاحب کی، ان کی والدہ کا جو آپ نے چٹان جیسا دل دیکھا، بڑی باہمت وہ خاتون، وہ ماں جی، بہت ان کا دل بڑا، اللہ تعالیٰ نے جس ماں کے 2 بچے شہید ہو جائیں، اور اس کا جو خامند ہے وہ بھی اس دنیا میں نہ ہو، تو ناظرین دیکھیں یہ پاک فوج کی ایسے ہی جوان ہیں، پاکستان میں پاک فوج میں ایسے عظیم جوان ہیں جن کی مطلب جن ماؤں نے مطلب اگر ان کا ایک بیٹا شہید ہوا ہے پاک فوج میں تو ان ماؤں کا کہنا تھا کہ ہم اپنا دوسرا بیٹا بھی پاک فوج میں بھیجنے کے لیے مطلب ریڈی ہیں۔ یہ نہیں کہ اتنا یہ فخر ہے ہمارا، ایسی مائیں جن کے ایک بیٹا شہید ہوا تو دوسرا بیٹا انہوں نے پاک فوج میں دوبارہ بھیجا ہے۔ مطلب صرف اور صرف یہ ہے کہ یہ ایسی ماؤں کی وجہ سے ہماری آج پاک فوج ایک عظیم فوج ہے۔ تو ناظرین سب سے زیادہ آپ اس خاندان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہت آسانیاں پیدا کرے، اور اللہ تعالیٰ ان کو بہت صبر جمیل عطا فرمائے۔ اور جو آج ناظرین دیکھیں جتنے بھی ہمارے مختلف ٹاک شو میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ارشد شریف شہید کا جو مرڈر کیس ہے اس کو ایک ڈیفرنٹ ڈائریکشن دے رہے ہیں۔ خدا کے لیے ہمارے جو لفافہ صحافی ہیں ان کو کچھ خدا کا خوف کرنا چاہیے، اور ایسا مطلب ابھی تو وہ اس بیچارے کا کفن بھی میلا نہیں ہوا، تو آپ یہ عجیب قسم کی تھیوریز پیش کر رہے ہیں، ان کو بھی خدا کا خوف کرنا چاہیے۔ اور دوسری بات میری پھر ناظرین وہی سوال ہیں آج بھی، ارشد شریف کا کیا قصور تھا؟ وہ صرف اور صرف حق پہ لکھتا تھا، حق اور سچ لکھتا تھا، اس کے علاوہ وہ کچھ نہیں لکھتا تھا۔ وہ کسی کی ایسی پگڑیاں ایسے ہی نہیں اچھالتا تھا،
وہ حق اور سچ لکھتا تھا. اور لیکن ناظرین دیکھیں، غدار تو وہ ہیں جو اپنی پاک فوج کو بدنام کرتے ہیں. دیکھیں سب خواجہ آصف جس نے کہا کہ اس فوج نے مطلب جو فوج کے بارے میں اس نے الفاظ کہے وہ ناظرین آپ اسمبلی کی تقریر سنیں. وہ کہتا ہے ہمارا جو ہڈیوں کا گدا بھی نچوڑ لیا اس فوج نے. اور جو وہ مریم ہے اس نے جو نعرے بازی کروائی، وہ جو نواز شریف نے جو نعرے بازی کروائی، ان کی تقریریں سنیں ناظرین. اور غداری کے مقدمات تو ان پہ درج ہونے چاہیے تھے، وہ ارشد شریف پہ کیوں درج ہوئے؟ تو مطلب یہ اتنا. اور اگلے دن منظور پشتین نے جو لاہور میں پاک فوج کے خلاف جو نعرے لگے ہیں وہاں پہ، وہ جو اس کے خلاف تقریر کی پاک فوج کے خلاف، تو ایسے لوگوں پہ کیوں غداری کے مقدمے درج نہیں ہوتے؟ اگر شروع سے ان نون لیگیوں پہ غداری کے مقدمات یا ان کو سزا ہوتی تو کم از کم یہ آج پاک فوج کے خلاف ایسے نعرے نہ لگتے. تو مطلب یہ ہے کہ اب اور یہ ناظرین دیکھیں جن کے خلاف کارروائی ہونی تھی وہی اقتدار میں ہیں، ان کو اقتدار ملا. جن کو جیلوں میں ہونا چاہیے تھا وہ آج منصب پہ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ بھی ایک اس ملک کا، ہمارے ملک کا ایک المیہ ہے. صرف بات یہ ہے کہ ہمارے ملک میں قانون نام کی کوئی چیز نہیں ہے. جب اس ملک میں قانون کی حکمرانی ہوگی تب یہ ملک سدھرے گا. ناظرین دعا کریں کہ ہمارے ملک میں خدا تعالیٰ ان حکمرانوں کو کوئی عقل اور شعور ان کے دلوں میں ڈال دے، یا پھر عمران خان کو ناظرین ایک موقع دیں کہ شاید وہ اس ملک کی تقدیر بدل دے. دیکھیں آپ نے اتنے 30-32 سال ان کو تو آزمایا ہے، ایک دفعہ اس کو بھی 2/3 میجورٹی سے کامیاب کروائیں تو پھر دیکھیں کہ وہ بھی کچھ کرتا ہے اس ملک کے لیے کہ نہیں. تو باقی ناظرین اس ملک کا، مشرف صاحب کہتے تھے اس ملک کا اللہ ہی حافظ. آپ دیکھیں اس کے بعد مشرف صاحب کا وہ بہت ہی آج بھی فکر آپ یاد کریں، جب وہ جانے لگے تھے آخری تقریر انہوں نے کی تھی، انہوں نے کہا تھا اس ملک کا اللہ ہی حافظ. تو یہ دیکھ لیں اس کے بعد پھر آپ اللہ ہی حافظ ہوا ہے اس ملک کا. دعا کریں ناظرین. بہت شکریہ. اپنے آس پاس لوگوں کا بہت خیال رکھیں. اللہ حافظ.